دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو اسد علی بلوچ کا سلام۔ ناظرین، گزشتہ روز ہم نے آپ تک یہ خبر پہنچائی تھی کہ آزاد کشمیر حکومت کو وکلاء کی جانب سے ایک ہفتے کی ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے۔ آج اسی محاذ میں سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر بھی کود پڑے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر کی عدلیہ کے ساتھ مذاق بند کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ مستقل بنیادوں پر چیف جسٹس ہائی کورٹ کی تقرری کی منظوری ہونے کے بعد قائم مقام چیف جسٹس کے طور پر نوٹیفیکیشن عدلیہ کی تصحیح ہے۔ انہوں نے کشمیر کونسل کے ممبران کو بھی آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ کشمیر کونسل کے ممبران نہ جانے کیوں ایسے کام کرتے ہیں کہ جس سے آزاد کشمیر میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ تنقید کے نشتر چلاتے ہوئے ان کا مزید کہنا تھا کہ ایسی ہی حرکات کی وجہ سے پہلے ہی نظریاتی طور پر بہت سا نقصان ہو چکا ہے۔ آزاد کشمیر میں حکومت مخالف محاذ گرم ہے اور اب تمام لوگ منتظر ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ فی الوقت دوبارہ ریاست گیر احتجاج دہانے پہ ہے، لیکن اس سے حکومتی حکمت عملی، مؤثر پلاننگ اور بات چیت کے ذریعے روکا جا سکتا ہے، مگر اس سب کے لیے بھی حکومت کو عوامی حلقوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، جس کے لیے وہ فی الوقت تیار دکھائی نہیں دے رہے۔ دوسری خبر کی بات کی جائے یا دوسری لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کی بات کی جائے تو وفاقی بجٹ آج پیش کر دیا گیا ہے، جس پر تنقید کرتے ہوئے اپوزیشن کا کہنا تھا کہ وہ آئی ایم ایف بجٹ کو تسلیم نہیں کرتے اور نہ ہی ان کے مطابق اس موجودہ حکومت کو بجٹ پیش کرنے کا مینڈیٹ حاصل ہے۔ بجٹ کی کاپیاں پھاڑی گئیں اور اسمبلی میں شور شرابہ کیا گیا۔ اپوزیشن کے اس بیانیے کو وسیع طور پر دیکھا جائے تو دبے الفاظ میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کے چلتے ملک کی ساورینٹی کو خطرہ ہے، لیکن ایسے میں سوال خود اپوزیشن پہ بھی بنتا ہے کہ اپنے وقت میں وہ بھی کر تو یہی رہے تھے اور آئی ایم ایف سے لون لے رہے تھے، تو تب کیا انہیں یہ خیال نہیں آیا؟ حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ بجٹ میں ہنگامہ آرائی کو حزب اختلاف کی جانب سے وتیرہ بنا لیا گیا ہے اور اسی وجہ سے آج بھی یہ سب ہوا جو کہ گزشتہ کئی سالوں سے ہوتا ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔